درود پاک کی برکت سے جہاں اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی طور پر بھی ایسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جن کا حل بظاہر دشوار محسوس ہوتا ہے۔ مگر آج کل بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں مگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اسی بات پر گفتگو ہوگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ میں مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر آپ کو جواب دے دی جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادت اور افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ درود شریف پڑھنے کا عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس قدر محبوب ہے کہ جو اس کا عامل ہو تو اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارشیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی۔ درود شریف پڑھنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے وقت کچھ ضروری باتیں ذہن نشی رکھنی چاہیے، جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خود کرنے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی اور شخص سے سننے کے وقت ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے، اپنی حرکات سے رک جائے اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور جلال کو مد نظر رکھے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما ہو، اور اس طرح ادب کرے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھتے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر سنتے، آپ کی میلاد میں تشریف لے جاتے یا میلاد کا انعقاد کرتے، خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کرتے، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے۔ اب جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ درود شریف پڑھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے شرائط اور آداب کا خیال نہیں کرتے اور پھر ان کو درود پاک پڑھنے کا فائدہ نہیں ملتا، بظاہر نہیں ملتا، ورنہ اگر انسان غفلت کے ساتھ میں درود پڑھتا ہے نیکی تو اس کو ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں درود پاک پڑھنے کے شرائط اور آداب کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کے تعلق سے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کی ملفوظات کی کتاب ہے الابریز، تو اس کتاب کے اندر فرمایا گیا دو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ایک کو تھوڑا سا اجر ملتا ہے جبکہ دوسرے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے جس کا نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے آپ نے اسی سلسلہ کلام میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی درود کو پڑھنے کی وجہ سے ایک کو زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے شخص کی زبان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کا لفظ غفلت کے ساتھ نکل رہا اور اس کا دل اور بہت سی باتوں سے بھرا پڑا ہے، گویا اس کی زبان سے درود شریف محض ایک عادت کی بنا پر نکل رہا ہے، اسی لیے اسے کم اجر مل۔ اور دوسرے شخص کی زبان سے درود شریف محبت و تعظیم کے ساتھ نکلا ہے، محبت اس لیے کہ وہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلالت و عظمت کا تصور کرتا اور یہ تصور بھی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہے اور ہر نور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، اور یہ کہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے رحمت اور ہدایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف سے ہے۔ آپ خود بھی رحمت ہے اور جس کو بھی ہدایت اور رحمت نصیب ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوتی۔ آگے پھر مزید آپ فرماتے ہیں کہ پس وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے جس کا تعلق آدمی کے اپنی ذاتی مفاد سے ہو۔ اب سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی کی اس گفتگو سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ درود تو پڑھیں گے مگر بغیر کسی غرض کے، درود تو پڑھیں گے مگر اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھیں گے، درود تو پڑھیں گے مگر پرسکون ہو کر پڑھیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ
تسلیم کے عظمت و جلالت پیش نظر رکھ کر پڑھیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھیں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھیں تو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، مجھے اس پریشانی سے نجات مل جائے یا مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جائے، بلکہ آداب درود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گنبد خضراء کا تصور باندھ کر نہایت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی کسی مشکل کے حل کے لیے پڑھنا بھی چاہے تو نیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرنے کا ہی کرے اور درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات و مصائب دور ہو جائیں گے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آفات و بلیات دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے تو یقیناً دینی و دنیاوی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ درود پڑھنے کی فیوز و برکات اسی صورت میں کامل طور پر حاصل ہوتے ہیں جب اسے باطنی طہارت، درود پڑھنے کے آداب، خشوع و خضوع اور درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ سب سے پہلے درود پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پرسکون کر لے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ درود شریف کی فیوز و برکات کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں درود پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ آداب درود کا لحاظ نہیں کرتے اور چلتے پھرتے پاکی ناپاکی ہر حالت میں اور ہر جگہ درود پڑھتے ہیں، جو درود پڑھنے کے آداب کے خلاف۔ بہت سے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، وضو بے وضو پڑھو۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو لوگ بے توجہی کے ساتھ میں درود پڑھتے ہیں انہیں مکمل فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم نے بتایا ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل، وہ واحد وظیفہ ہے جس کی رجعت نہیں ہوتی، مگر جب انسان بے توجہی کے ساتھ میں پاکی اور ناپاکی کی حالت میں درود پڑھتا ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے اسے رجعت ہوتی ہے، درود پاک کی وجہ سے نہیں، بے توجہی کی وجہ سے رجعت ہوتی، اور انسان کے پریشانیاں دور نہ ہو کر مزید پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو شرائط بیان کر رہے ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوگی اور آپ کی دینی و دنیاوی جس قسم کے بھی حاجات ہوں گے وہ بھی پورے ہوں گے۔ نمبر 2، وضو اور طہارت۔ درود پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں اور بے وضو میں درود نہ پڑھے، اس سے پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اگرچہ نیکی مل جاتا ہے انسان کو، کیونکہ طہارت فیض و برکات کے حصول میں آسانی اور اس کے نورانیت میں، روحانیت میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے وجود کو اور جس جگہ پر آپ درود پڑھ رہے ہوں اس جگہ کو خوشبودار کر لیں، یعنی اپنے کپڑوں میں عطر لگا لیں اور درود پڑھنے کے مقام پر اپنی پسند کی اگربتی یا لوبان جلا لیں۔ لوبان اصلی والا لوبان لیں، کیمیکل سے جو تیار کیا جاتا ہے وہ لوبان نہ لیں، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو۔ نمبر 3، نیت کی درستگی۔ درود پڑھنے سے پہلے نیت کو خالص کر لیں، اپنی نیت جتنی آپ کی پاک اور صاف ہوگی اثر اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوگا۔ نمبر 4، مقررہ تعداد کی پابند۔ علماء کرام نے جو تعداد بیان کیے ہیں اس تعداد کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہوں تو جو تعداد بتائی جائے اس تعداد کی پابندی بھی لازم ہے، کمی بیشی یا بے ترتیبی سے پرہیز کریں۔ ہاں، اگر آپ صرف اور صرف قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پھر تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا چاہیں پڑھیں، مگر یہاں پہ تعداد کے علاوہ جو دیگر آداب اور شرائط ہیں اس کی پابندی ہو۔ نمبر 5، ناجائز مقاصد سے اجتناب۔ درود تاج یا کسی بھی درود کو کسی بھی ناجائز کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے یا کسی کے اوپر ظلم کے لیے ہرگز نہ پڑھیں۔ ہاں، کوئی اگر آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، آپ مظلوم ہوں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، فاتحہ اور ایثار ثواب۔ درود شریف کا ورد شروع کرنے سے قبل اور بعد میں فاتحہ کا اہتمام کریں۔ درود کا ثواب، فاتحہ خوانی کے اہتمام کا ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، علماء کرام۔ اور اگر آپ درود تاج پڑھ رہے ہیں تو مصنف درود تاج کی ارواح
तैयबा को भी इसाले सवाब कर दें। नंबर 7, नमाज पंजगाना की पाबंदी। चाहे आप दुरूद पाक का विर्द करें या कोई भी वजीफा पढ़े, हर सूरत में नमाज पंजगाना की पाबंदी सख्त जरूरी है। नंबर 8, इस्तिकामत। चाहे आप दुरूद पाक पढ़े या कोई भी वजीफा पढ़े, इस्तिकामत निहायत जरूरी है। हमने देखा है लोगों को कि वजीफा पूछ लेते हैं, एक दिन 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फायदा नहीं होता, शिकवा करते हैं। तो इस्तिकामत के साथ में पढ़े, मुसलसल पढ़े। चंद दिन पढ़कर छोड़ देना मकसद में नाकामी का सबब है। नंबर 9, इस्लामी तर्ज जिंदगी, जैसे हलाल रिज़्क, सुन्नतों की पाबंदी, झूठ, गीबत, तोहमत, बदनिगाही और दीगर गुनाहों से इज्तिनाब, ये भी जरूरी है। आप गुनाह भी करें, दुरूद भी पढ़े, आप गुनाह भी करें, वजीफा भी पढ़े, फायदा नहीं होता। नंबर 10, दुरूद पाक के बरक़ात को आगे लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। दुरूद के बरक़ात और फवाइद को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि खैर को फैलाना खुद मजीद खैर और कबूलियत का सबब बनता है। कि इंसान अगर शेयर करता है अच्छी चीजों को, तो वो भी उसके लिए भलाई का एक जरिया है। नंबर 11, जो लोग दुरूद ताज या कोई भी दुरूद अगर ज़कात की नीयत से पढ़ें, तो उनके लिए उसूल अमलियात के मुताबिक जो उसूल अमलियात के पाबंदियां हैं वो भी जरूरी है। जैसे तर्क जलाली है, जमाली है, तर्क बिल्लज़्ज़ात है, वो आपको आपका उस्ताद या आपका शेख बताएगा कि तर्क जलाली क्या है, तर्क जमाली क्या है, तर्क बिल्लज़्ज़ात क्या है। जो हम हमारे यहाँ से फैज़ान दुरूद कोर्स कर रहे हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम वो तमाम चीजें जो ज़कात की नीयत से पढ़ेंगे उन्हें बता दिया जाए। जो शख्स इन तमाम बातों का लिहाज करते हुए दुरूद पाक पढ़ेगा, वो दुरूद शरीफ की फयूज़ व बरक़ात और रूहानी असरात से भरपूर फायदा उठाएगा। तजर्बा कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इसके शराइत और ज़वाबित पर अमल करते हुए पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।